بھارت اور چین کے درمیان نیا تناؤ پیدا ہوا ہے اور چین کا یہ دعویٰ کیا ہے کہ لداخ کے 1000 میٹر کے علاقے پہ جو علاقہ ہے اس پر بھارت کا قبضہ ہے، جبکہ چینی وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کی ہے۔ تناؤ کیوں پیدا ہوا تازہ؟ اور یہ صاحب بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کی سائٹ کے اوپر جو ہے معاملہ چل رہے ہیں، چین نے بھی اپنا فوجی ساز و سامان وہاں پہنچایا ہے، کوئی بڑی جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس پہ بہت تفصیل سے ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ لیٹ ہو گئی جنگ؟ نہیں، لیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ اصل مسئلہ یہ کہ جس دن آپ اپنی فائنل اس پہ چائنا نکلے گا نا، اسی دن انہوں نے پھر دوبارہ جنگ شروع کرنی ہے۔ اور مسئلہ سر یہ ہے کہ فزیکلی صرف ایک ہی راستہ ہے سی پیک کو روکنے کا، اور وہ ہے پینگونگ لیک۔ اچھا، پینگونگ لیک جو ہے یہ اس علاقے کے اندر لداخ کے اوپر ہے۔ 3 مہینے سے چین جو ہے اور اپنا انڈیا کے درمیان سفارتی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جو ہماری پہلی لڑائی تھی نا، اس لڑائی میں جو آپ بندے لے کے گئے ہو ان کو واپس لے جاؤ، اور اس میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس پینگونگ لیک کے ساتھ جو ایک سڑک ہے، تو جو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 62 میں چائنا نے وہاں بنانی شروع کی تھی، اور چائنا کو اس وقت سے پلان تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ گوادر کو نیا ایشو نہیں ہے، چائنا کے لیے بہت پرانا ہے، اور گوادر صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے، گوادر جو ہے یہ روس کا بھی مسئلہ تھا۔ صحیح ہے، گرم پانی تک آنے کے لیے کراچی کو نہیں لیتے تھے، وہ گوادر کو لیتے تھے، کیونکہ گوادر مور نیئر ٹو دی مارکیٹ پلیس۔ تو 29 اور 30 کی درمیانی رات کو LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر تقریباً 2000 کے قریب جو ہیں وہ انڈیا کی فوجی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر ان کی ایک پوسٹ تھی چائنیز کی، لکھوک پوسٹ، وہاں سے لکھوک پوسٹ اس کا نام ہے، وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس جو چائنیز جو تھے، جو انڈین جو تھے، وہ لیک کے آس پاس اس طرف آگے تھے، اس کے اپنا شمالی کنارے کی طرف، اس کو دھکیل کے انہوں نے جنوبی کنارے پہ بھیج دیا۔ اب اس وقت لیک کے ایک طرف چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیک کے اس طرف بیٹھے ہوں تو یہ بیچ کا پورا علاقہ جو کہ یہ جو ہے خنجراب سے آگے سڑک جو جاتی ہے وہ سیف ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ لیک کے اس طرف ہوں تو آپ گولہ آئے گا تو اس طرف بھی گرے گا تو آپ کی ٹریفک جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یہ جو کوشش ہے یہ زمین کے اوپر ان کو انٹینگل کرنے کی کوشش ہے۔ چائنا دوسری طرف سے سلگری میں، اور انہوں نے نیپال کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ صحیح، ہم کسی نہ کسی وار کے اندر تقریباً انٹر ہو چکے ہوئے ہیں سر، یہ پاکستان کو اندازہ ہے، کیونکہ چائنا کے لیے اب انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی آج تک مطلب گزشتہ اگر 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو سب سے بڑی جو فوج ہے وہ بیسیکلی روس کی رہی ہے۔ 9 لاکھ فوج نہ امریکہ کی کبھی رہی ہے نہ کسی اور کی رہی ہے، اور اس کے بعد جو فوج تھی وہ چین کی تھی۔ اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج جو ہیں یہ دنیا کی 2 بڑی طاقتور اور اس طرح کی فوجیں بن چکی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ تو آپ لڑ لیں گے کہ ہم نے جناب ہندوتوا کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے شیو کی سرزمین خراب کی ہوئی ہے، ہم نے ان کے دیوتاؤں کی سرزمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے ان کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کیے۔ چین نے تمہارے کون سے ٹکڑے کیے ہوئے؟ تو چین میں کون سا پنڈت ہے جو کھڑا، چین کے خلاف کون سا پنڈت کھڑا ہوگا، اور کون مودی کو کہے گا؟ اور چین میں کون سا تم نے وہاں جا کے شیو کا مندر ہے جس کو قبضہ کرنا ہے؟ پاکستان میں تو کہہ گئے جی کٹاس راج ہے، وہاں لڑو فلانا ہے، سندھ بھی ہمارا تھا، یہ بھی تھا۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ جو کیا ہے، وہ جو ان کا ترانہ ہے جس میں سندھ مراٹھا والا جو آتا ہے، سندھ کا لفظ شامل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اپیل گئی تھی کہ سندھ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ترانے میں کیوں شامل کرتے ہو؟ تو سپریم کورٹ نے وہ اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، سندھ رہے گا اس کے اندر۔ صحیح، یعنی جس قوم کا وہ ترانے کے اندر وہ یعنی پاکستان کے حصے شامل ہوں، آپ خود سوچیں وہ کیا جب بندے ماترم کے ساتھ جو ترانہ آتا۔ تو اس وقت جو ہے امریکہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سی پیک کا کام ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے۔ اب جو ٹنل آپ دیکھیں، میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، ایبٹ آباد کی جو ٹنل بنی ہے، اٹس مارولس۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی لمبی 3-4 کلومیٹر کی وہ ٹنل ہے، اس کے اندر وہ باقاعدہ وینٹیلیٹرز، پنکھے اور سارا کچھ ہوائیں، اور لگتا ہی نہیں کہ یہاں کی کلاس کا کام ہو، ہائی کلاس کا کام ہے جو مانسیرے کو نکلتی ہے۔ یہ جس وقت اگر کمپلیٹ ہو گئی، اور سب سے بڑی بات جو وکیل کریم ریڈی ابھی کہہ رہے تھے
کہ ریلوے لائن جب کمپلیٹ ہوگی نا، کایا بدل جائے گی پاکستان. کایا بدل جائے گا. ملوان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچیں گے. اور ریلوے لائن جس ملکوں کے اندر ریلوے لائن ٹھیک ہوتی ہے اس ملکوں کی پورٹ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور چائنیز کا ریلوے سسٹم جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنیز اس وقت یورپ کے تمام ممالک چین کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سسٹم ریل کا بلٹ اپ کیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. یورپ کی ریلیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں، ان کا سسٹم پرانا ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے اس طرح کی صورتحال نہیں رہی. چائنا کی جو بیجنگ کی میٹرو ہے، میں نے اس میں ٹریول کیا ہوا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ اچھی خوبصورت وہ کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ تو آپ لڑ لیں گے کہ ہم نے جناب ہندوتوا کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے شیو کی سرزمین خراب کی ہوئی ہے، ہم نے ان کے دیوتاؤں کی سرزمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے ان کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کیے. چین نے تمہارے کون سے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں؟ تو چین میں کون سا پنڈت ہے جو کھڑا، چین کے خلاف کون سا پنڈت کھڑا ہوگا اور کون مودی کو کہے گا؟ اور چین میں کون سا تم نے وہاں جا کے شیو کا مندر ہے جس کو قبضہ کرنا ہے؟ پاکستان میں تو کہہ گئے جی کٹاس راج ہے، وہاں لڑو فلانا ہے، سندھ بھی ہمارا تھا، یہ بھی تھا. اور حالت یہ ہے کہ وہ جو کیا ہے، وہ جو ان کا ترانہ ہے جس میں سندھ مراٹھا والا جو آتا ہے، سندھ کا لفظ شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اپیل گئی تھی کہ سندھ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ترانے میں کیوں شامل کرتے ہو؟ تو سپریم کورٹ نے وہ اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، سندھ رہے گا اس کے اندر. یعنی جس قوم کا وہ ترانے کے اندر وہ یعنی پاکستان کے حصے شامل ہوں، آپ خود سوچیں وہ کیا جب بندے ماترم کے ساتھ جو ترانہ آتا ہے. تو اس وقت جو ہے امریکہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سی پیک کا کام ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے. آپ جو ٹنل آپ دیکھیں، میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، ایبٹ آباد کی جو ٹنل بنی ہے اٹس مارولس. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی لمبی 3-4 کلومیٹر کی وہ ٹنل ہے، اس کے اندر وہ باقاعدہ وینٹیلیٹرز، پنکھے اور سارا کچھ ہوائیں، اور لگتا ہی نہیں کہ یہاں کی کلاس کا کام ہو، ہائی کلاس کا کام ہے جو مانسرے کو نکلتی ہے. یہ جس وقت اگر کمپلیٹ ہو گئی، اور سب سے بڑی بات جو وکیل کریم ڈیڈی ابھی کہہ رہے تھے کہ ریلوے لائن جب کمپلیٹ ہوگی نا، کایا بدل جائے گی پاکستان. کایا بدل جائے گا. ملوان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچیں گے. اور ریلوے لائن جس ملکوں کے اندر ریلوے لائن ٹھیک ہوتی ہے اس ملکوں کی پورٹ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب لڑائی جو ہے نا انڈیا نے ہمارے ساتھ بھی کرنی ہے، اچھا، اور چین سے بھی لتر پھینٹی بھی کھانی ہے. چین دونوں